السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بزرگان دین اور مشائخان چشت نے جب دل کی حالت پر غور و خوض کیا تو انہوں نے 5 احوال بیان کیے ہیں، اور 5 احوال انہوں نے دل میں پائے جو انسان کے کسی دوسرے عضو میں نہیں پائے جاتے، یعنی بدن کے کسی بھی حصے میں وہ چیزیں نہیں پائی جاتی جو دل میں پائی جاتی ہیں۔ وہ احوال جو پائے جاتے ہیں 5، وہ کیا ہیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پہلا احوال کیا ہے؟ دوسرے اعضاء کی نسبت، یعنی دوسرے بدن کے تمام حصوں کی نسبت دل کی طرف شیطان ہمیشہ متوجہ رہتا ہے، یعنی شیطان کا ہمیشہ دھیان دل کی طرف رہتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کسی اور دوسرے اعضاء کی طرف اپنا دھیان رکھے۔ وہ دل کی طرف ہی اس کا دھیان رہتا ہے اور اسے قابو میں لانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کے دل میں چمٹا رہتا ہے۔ دل ہی میں الہام اور وسوسوں کی آماج گاہ ہے، اس لیے فرشتہ اور شیطان دونوں ہر وقت دل کی تنابیں، دل کی ڈوریاں اپنی اپنی طرف کھینچنے میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ ہے پہلا احوال۔ دوسرا احوال یہ ہے کہ دل کی مشغولیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ عقل و خواہش دونوں کا یہی ٹھکانہ ہے۔ عقل بھی یہیں ہے رہتی ہے اور خواہش بھی یہیں رہتی ہے۔ عقل و خواہش دونوں کا یہی ٹھکانہ ہے، اس لیے خواہش اپنے تمام لشکر سمیت اور عقل اپنی تمام تر فوج کے ساتھ برسر پیکار رہتی ہے، ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں۔ دل کے میدان میں عقل و خواہش کی ہمیشہ جنگ رہتی ہے اور ایک دوسرے کو شکست دینے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ سمجھے نہیں؟ خواہش ہوتی ہے کہ یہ چیز کرنی ہے، یہ چیز لانی ہے، یہ کھانی ہے، یا یہ چیز خریدنی ہے، یا یہاں جانا ہے، یعنی طرح طرح کی خواہشات، اور عقل اس کو سمجھاتی ہے کہ ابھی وقت نہیں ہے، ابھی نہ جا، یا یہ غلط کام ہے، یا یہ برا کام ہے، یا یہ اس سے تجھے تکلیف ہوگی۔ تو عقل اور خواہش دونوں اپنے لشکروں کے ساتھ ساتھ آپس میں برسر پیکار آپس میں جنگ کرتے رہتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو شکست دینے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ لہٰذا ایسی سرحد، ایسا بارڈر جہاں دو مقابل، دو دشمن آمنے سامنے کھڑے بلکہ مصروف جنگ ہوں، یعنی لڑائی میں ہوں، تو اس کی حفاظت لازم ہو جاتی ہے، اور اس سے غفلت برتنا کسی صورت میں بھی روا نہیں ہوتا، اور دل کی حفاظت میں کسی طرح کی بھی کمی یا کوتاہی کرنا بالکل نامناسب ہے۔ جس بارڈر میں جنگیں دونوں طرف سے تیار کھڑی ہوں، اس بارڈر کی بالکل بھی اس کی حفاظت کے لیے اس میں کسی بھی طرح کی کمی کرنا، کوتاہی کرنا بالکل ہی نامناسب ہے۔ اب جانیے تیسرا احوال۔ تیسرا احوال یہ ہے کہ دل کو لاحق عارضے بہت زیادہ ہیں، دل بہت خطروں میں گھرا رہتا ہے۔ خطرات دل کے لیے تیروں کی طرح ہیں جو ہر وقت برستے رہتے ہیں، یا اس کی بارش، یا اس بارش کی طرح ہیں جو شب و روز برستی ہے، جو رات دن دل کے اوپر موسلا دھار برستی ہے اور کبھی بھی منقطع نہیں ہوتی، یعنی رکتی نہیں ہے۔ موسلا دھار بارش برس رہی ہے، کبھی بھی بند نہیں ہوتی، اور بندے کے بس کا روگ نہیں کہ بارش کے سلسلے کو بند کر لے، اور نہ ہی دل کی آنکھوں کی طرح ہے، نہ دل آنکھوں کی طرح ہے جو کہ دو پلکوں کے درمیان ہیں آنکھیں، جو سامنے خطرہ دیکھتی ہیں، خطرات کے پیش نظر آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں، یعنی
آنکھ ہوا چل رہی ہے یا دھول اڑ رہی ہے یا کچھ بھی ہے تو آنکھ کو ہم بند کر لیتے ہیں اور اس خطرات سے بچ جاتے ہیں، لیکن دل کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ دل آنکھ کی طرح نہیں جو دو پلکوں کے درمیان ہے، جو خطرات کے پیش نظر بند کر لی جاتی ہیں اور حالت سکون میں کھول لی جاتی ہیں، اور نہ ہی دل زبان کی طرح ہے جو ہونٹوں اور دانتوں کے درمیان مخفی اور پوشیدہ ہے۔ زبان چھپی ہوئی رہتی نا ہونٹوں اور اس کے درمیان دانتوں کے، کہ بندہ دل کو خطرات سے روکنے اور سکون دینے پر قادر ہو جائے، بلکہ دل تو خالی میدان میں خطرات کا نشانہ ہے، جس سے تحفظ اور خطرات سے رکنے پر تو قادر نہیں، اور خطرات کی دنیا سے کبھی بھی خطرات دل کی دنیا سے کبھی بھی منقطع نہیں ہوتے، خطرات دل سے کبھی بھی ہٹتے نہیں ہیں۔ اور نفس تو خطرات کی پیروی کرنے میں بہت بڑا مستعد ہے، ہمیشہ تیار رہتا ہے خطرات کی پیروی کرنے میں، دل کو پریشان کرنے میں نفس ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ لہٰذا ان خطرات کو روکنے کے لیے بڑی کاوش و کوشش عظیم اور جد و جہد اور تندہی کے ساتھ مقابلے کی سخت ضرورت ہے۔ چوتھا احوال یہ ہے کہ بیماری قلب کا علاج بہت مشکل ہے، کیونکہ دل ہمارے سامنے نہیں بلکہ جسم کے اندر ہے، غیب ہے، آنکھوں سے اوجھل ہونے کی بنا پر ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ آفتوں میں مبتلا ہے۔ لہٰذا اس کی اصلاح کے لیے، اس کی بیماری سے مکمل آگاہی کے لیے بڑی طویل جد و جہد، نظر عمیق یعنی گہری نظر اور کثرت ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب سنیے پانچواں احوال یہ ہے کہ آفات قلب کی طرف بہت جلد آتی ہیں، مصیبتیں قلب کی طرف بہت جلد آتی ہیں اور دل تبدیلی حالات کو بہت جلد قبول کر لیتا ہے۔ حالات جیسی چینج ہوتے ہیں دل اس کو فوراً ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ بعض بزرگوں کا تو کہنا ہے کہ دل ہانڈیوں کی طرح جوش مارتا ہے۔ اگر کوئی جانتا ہوگا کہ گاؤں میں ہانڈیاں، جب کچی ہانڈیاں پکائی جاتی تھیں، مٹی کی ہانڈیوں میں سالن پکائے جاتے تھے، تو جب ان کے نیچے آگ جلائی جاتی تھی تو ہانڈیاں جوش مارتی تھیں۔ آج تو ابھی سب پریشر کوکر میں ڈال دیتے ہیں تو کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تو خیر وہ ایسے پریشر کوکر آ گئے ہیں جس میں دکھتا ہے، تو اس میں دیکھ سکتے ہو کہ جو کس طرح سے وہ جوش مارتا ہے۔ بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ دل ہانڈیوں کی طرح جوش مارتا ہے، جس طرح ہانڈی کے اندر سالن جوش مارتا ہے اور الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، دل بھی اسی طرح حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ما اسم القلب من تقلبہ والراء یضرب الانسان اطوارا، یعنی قلب کا نام اس لیے قلب رکھا گیا ہے کہ یہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے اور انسان کئی اطوار کی راہیں پیدا کرتا ہے۔ خدا کی پناہ، اگر دل پھسل جائے تو اس کا پھسل جانا بہت بڑی مصیبت اور پریشان کن مقام ہے، بہت بڑی مصیبت اور پریشان کن مقام ہے، کیونکہ دل کی کم از کم لغزش، قساوت، سنگ دلی، ظلم اور غیر اللہ کی طرف رغبت و میلان ہے، کم از کم، جس کی انتہا کفر پہ جا کر ہوتی ہے۔ العیاذ باللہ تعالی۔
دوستو اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد گرامی ہے، ابا وستکبرا وکانا من الکافرین، یعنی اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور داخل ہو گیا وہ کفار کے ٹولے میں۔ دوستو ابلیس کے دل میں تکبر تھا، جس نے کفر و انکار پر اس کو ابھارا، جس کی وجہ سے ابلیس نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو سجدے سے انکار کیا، اور سجدے سے انکار کرتے ہی وہ عظیم عبادت گزار فرشتوں کا استاد کفار کے ٹولے میں شامل ہو گیا۔